آواز نہ نکلے سسکیوں کی، از قلم ملی آتش۔ قسط نمبر 17۔ اسے سنبھلنے میں وقت لگا تھا۔ وہ کافی دیر سے اس کے سینے سے لگی بیٹھی تھی۔ وہ بے ڈھب سے طریقے سے اس کے حصار میں تھی۔ اس کا نچلا وجود دکھنے لگا تھا، لیکن وہ اس مہک کو اپنے دامن سے ہٹانا نہیں چاہتی تھی۔ اس کی خوشبو ردھم کو کیسا سکون بخشتی ہے یہ وہ بتانا بھی چاہتی تھی، لیکن الفاظ سے ممکن نہ تھا۔ وہ جذبات تو اس وقت شل ہو جاتے تھے جب وہ راغب کے قریب ہوتی تھی۔ اس کے نہ الفاظ اچھے تھے اور نہ ہی جذبات کو ظاہر کرنے کا وہ ہنر رکھتی تھی۔ اس کے لیے محبت ہے کہہ دینا آسان تھا، لیکن باقی کے جذبات وہ بیان نہیں کر پاتی تھی۔ اس کا مدھم مدھم بھاری سانس راغب اپنے کانوں میں سن رہا تھا۔ وہ اس کی کمر کو دھیرے دھیرے سہلاتا، اس کے کان کی لو کو ویسے ہی اپنے لبوں میں دبا کر بیٹھا تھا۔ اب تم مجھے شرمندہ کر رہی ہو۔ میں نے اتنی بھی کوئی بے رحمی نہیں کی تھی۔ چہرہ تو اوپر کرو، مجھے دیکھنے تو دو۔ پھر تم نے جانا بھی ہے۔ وہ اس کے چہرے کو زبردستی اوپر کر چکا تھا، اور ادھم کی آنکھیں، اس کی پلکیں لرز رہی تھی۔ ان میں ہلکی ہلکی سی نمی دکھائی دیتی تھی۔ راغب نے اپنی دونوں ہتھیلیاں اس کے گالوں پر رکھیں اور پھر انگوٹھوں سے اس کی آنکھوں کو صاف کیا۔ اس کے انگوٹھوں کے پور پر نمی لگ گئی تھی۔ اس نے ردھم کے ماتھے پہ لب رکھے اور محبت سے اس کے لبوں پر اپنا انگوٹھا پھیرنے لگا۔ تم ٹھیک ہو نا؟ وہ اس کی آنکھوں میں ٹھہرا خمار دیکھ رہا تھا۔ ردھم اس وقت اس حال میں تھی کہ اس کا پورا وجود یوں لگتا تھا جیسے ہوش میں ہے، لیکن آنکھیں ساکت تھیں۔ وہ ٹھہری پتلیوں سے راغب کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں دھواں سا بھرا تھا۔ ردھم کو بڑی مشکل سے ہوش آیا تو اس نے دھیرے سے سر کو اس بات میں ہلا دیا۔ اپنے ہاتھوں کو راغب کے ہاتھوں کی پشت پر رکھ کر وہ انہیں تھام کر پیچھے کو ہوئی۔ سیٹ پر ٹھیک سے بیٹھنے کے بعد اس نے دھیرے سے کہا، میں ٹھیک ہوں۔ وہ راغب کے ہاتھ چھوڑ چکی تھی۔ راغب نے ایک مسکراتی نگاہ اس پر ڈالی اور پھر اس نے دوبارہ سے گاڑی چلا لی تھی۔ اسکوٹی جبران خود تمہارے گھر پہنچا دے گا۔ تم کہہ دینا کہ تم نے آرڈر کر دی تھی۔ شو روم والے خود ہی کھڑی کرنے آئیں گے، اور پھر بھی کوئی مسئلہ ہو تو مجھے میسج کر دینا، میں مینج کر لوں گا۔ اس کی اس طرح کی باتیں ردھم کو ایک عجیب سا حوصلہ دیا کرتی تھی۔ وہ لڑنا جانتی تھی، لیکن اب اس کے پاس کوئی ایسا شخص موجود تھا جو ضرورت کے وقت اس کی مدد کر سکے۔ ردھم اب خود کو وہ بچہ سمجھ رہی تھی جو کسی کے بلبوتے پر پورے محلے سے لڑ لیا کرتا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس کے پیچھے اس کے سپورٹر موجود ہیں، اور ردھم کا سپورٹر اس کا شوہر تھا، جو اس وقت اس کے پہلو میں بیٹھا اسے بار بار مسکرا کر دیکھتا، سمجھانے لگتا، اس کے گال کو اپنی انگلیوں کی پشت سے سہلاتا، کبھی اس کا ہاتھ تھام لیتا، پھر اس ہاتھ کو اپنے لبوں سے لگا کر چومتا۔ ردھم یہ نہیں جانتی تھی کہ راغب کو اس سے محبت ہو گئی ہے، لیکن وہ اتنا ضرور سمجھ چکی تھی کہ اگر راغب ایسے ہی اس کے ساتھ محبت جتاتا رہا تو اس کی خود کی محبت جنون کا رنگ اختیار کر لے گی۔ پھر وہ راغب کو کبھی بھی کسی بھی قیمت پر چھوڑ نہیں پائے گی۔ اس کو چھوڑنا سانس لینا بند کرنے جتنا مشکل ہو جائے گا۔ گاڑی اس کے گھر کی طرف جاتی سڑک کے نکڑ پہ رک گئی۔ گرمیوں کی دوپہر تھی، اس لیے پوری سڑک سنسان دکھائی دیتی تھی۔ گاڑی کے رک جانے پر اس نے اپنے سامان پر نظر ڈالی۔ سب سے پہلے اس نے وہ گلدستہ اٹھایا تھا جو راغب نے اسے دیا تھا۔ پھر اسے بیگ کا خیال آیا جو اس کے پیروں میں پڑا تھا۔ اس نے ان دونوں کو اٹھا کر بیگ کو کاندھے پر ڈالا اور بوکے کو سینے سے لگا لیا۔ راغب نے کہا، اب رہنے دو اس بوکے کو، مرجھا گئے ہیں پھول۔ ردھم اس کی بات پر ایک پل کے لیے رکی، پھر اس نے سر نفی میں ہلاتے ہوئے کہا، یہ پھول کبھی نہیں مرجھائیں گے۔ راغب کی آنکھوں میں الجھن در آئی تھی، لیکن تب تک ردھم گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر نکل چکی تھی۔ وہ شیشے کی طرف جھکی
میں جا رہی ہوں۔ راغب نے سر ہلا دیا، دھیان سے جانا۔ ردھم جانے کے لیے پلٹی کے پھر رکی۔ راغب جو اگنیشن میں چابی گھما رہا تھا، اس کے رکنے کے احساس پر وہ بھی ٹھہر گیا۔ اس نے گردن کو موڑ کر ردھم کو دیکھا۔ وہ ایک بار پھر چہرہ جھکا کر راغب کے چہرے کو دیکھتی گاڑی کے اندر دیکھ رہی تھی۔ ہم اگلی بار کب ملیں گے؟ راغب اس کے سوال پر دھیرے سے مسکرایا۔ جب میری بیوی کہے گی۔ ردھم اس کی بات پر پرسوچ ہو گئی۔ اسے سارے حساب کتاب لگانے تھے۔ میں جب کوئی اچھا سا بہانہ سوچ لوں گی نا، تو پھر میں آپ کو میسج کروں گی۔ اس دن ہم ملیں گے، وہ بے حد معصومیت سے بولی تھی۔ راغب بے اختیار ہنس دیا۔ یہ ایک دو بہانے ہیں، بنا لو، پھر دیکھنا میں تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ تمہیں پھر مجھ سے کوئی بہانہ ملنے کے لیے نہیں بنانا پڑے گا۔ میں ہر روز تمہارے پاس ہوا کروں گا۔ اس کا اتنا کہہ دینا ہی کافی تھا، اور یہ نادان لڑکی پوری رات ان باتوں کو سوچنے میں گزارے گی۔ کچھ لوگوں کی صرف باتیں ہی ہماری زندگی کی بے تحاشا تلخیوں کو کم کر دیا کرتی ہیں، اور ردھم کے لیے بھی راغب کی باتیں کچھ ایسی ہی تھی۔ وہ اس سے ملنے کے بعد سارے جہان کو عجیب نگاہوں سے دیکھا کرتی تھی۔ اسے لگتا تھا اس کی دنیا تو وہ ایک شخص ہی تھا جو ابھی کچھ دیر پہلے گیا ہے۔ یہ دنیا تو کچھ اور ہی ہے جس میں اب ردھم موجود ہے، اور وہ پورا دن اپنی دنیا میں لوٹ جانے کے منصوبے بناتی رہا کرتی تھی۔ وہ کھڑی رہی تو راغب نے کہا، اب جاؤ یا میرے ساتھ آنا ہے؟ وہ شرارت سے بولا۔ ردھم نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے اپنا رخ اپنے گھر کی طرف موڑ لیا۔ گہرے گہرے سانس لیے اور خود کو کہا کہ ردھم بیوی، اب گھر چلو، انہیں دیر ہو رہی ہوگی۔ اس نے خود کو یہ بات کہہ کر قدم آگے کی جانب بڑھا دیے تھے، لیکن وہ چند ایک قدم بعد پھر گردن موڑ کر راغب کو دیکھنے لگی تھی، اور وہ تب تک وہاں اپنی گاڑی لے کر کھڑا رہا جب تک ردھم اپنے گھر کے دروازے تک نہ پہنچ گئی۔ پھر اس نے گاڑی چلا لی تھی۔ ردھم بھی کھلے ہوئے گیٹ سے اندر داخل ہو گئی تھی۔ دوپہر ہونے کے باعث گھر میں سناٹا سا چھایا تھا۔ وہ لون کو عبور کرتی، اپنی منزل کو جاتی، سیڑھیوں کو چڑھتی لاؤنج میں پہنچی۔ امی کے کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ وہ شاید ابھی ڈیوٹی سے آئی تھی۔ ردھم یہ بات بھول گئی کہ اس کے سینے سے بکے لگا ہوا ہے۔ وہ اسی حالت میں آگے بڑھتی امی کے کمرے کی چوکھٹ میں کھڑی ہو گئی۔ امی بیڈ پہ بیٹھی تھی۔ ان کا چہرہ تھکا تھکا سا لگتا تھا۔ آہٹ پر انہوں نے اپنا رخ دروازے کی جانب کیا تو اسے دیکھ کر ہلکا سا چونک گئی۔ آ گئی تم؟ پھر ان کی نگاہیں ردھم کے سینے سے لگے اس گلدستے پہ رک گئی۔ یہ کس نے دیا؟ ان کے سوال پر ردھم گڑبڑا گئی۔ پھر اس نے خود کو کمپوز کرتے ہوئے جواب دیا، یہ مجھے نمل نے دیا ہے۔ امی اسے الجھ کر دیکھنے لگیں۔ وہ بیڈ سے کھڑی ہو کر قدم قدم چلتی اس کے مقابل آئیں۔ کیوں؟ خیریت؟ انہوں نے ہاتھ بڑھا کر اس گلدستے کو لینا چاہا تو ردھم نے اسے پیچھے کر لیا۔ نہیں امی، یہ میرا ہے۔ وہ ایسے بولی جیسے کوئی چھوٹا بچہ اپنی چیز دینے سے منع کرتا ہے۔ امی نے اسے تعجب سے دیکھا۔ میں کون سا کھا جاؤں گی؟ دیکھ رہی ہوں، پھول اچھے لگ رہے ہیں۔ انہوں نے گلدستہ ردھم کے ہاتھ سے لے لیا۔ اس کی خوشبو کو سونگھتے ہوئے انہوں نے سوال کیا، نمل نے تمہیں یہ کیوں دیا ہے؟ ردھم اب کی بار خود کو کمپوز کر چکی تھی۔ وہ اس سوال کے لیے جواب ڈھونڈ چکی تھی۔ اس نے شانے اچکائے، بس ویسے ہی کل میری اور اس کی بحث ہو رہی تھی تو میں نے اس سے فرمائش کی کہ وہ مجھے بکے دے، اور آج وہ پاگل میرے مذاق کو سچ سمجھ کر یہ لے آئی۔ اس نے ہنسنے کی بھرپور اداکاری کرتے ہوئے کہا۔ امی نے سر کو ہلاتے ہوئے اس کا بکے اسے واپس دے دیا۔ ردھم نے دوبارہ سے اسے سینے سے لگا لیا۔ چلو اچھا ٹھیک ہے، تم جاؤ، فریش ہو جاؤ، میں کھانا لگاتی ہوں۔ ردھم سر ہلا کر جانے لگی، پھر رکی۔ امی، میں اسکوٹی کا آرڈر دے کر آ گئی ہوں۔ عصر کے بعد شو روم والے خود ہی ہمارے گھر ڈیلیور کر جائیں گے۔ امی کے لب او کی صورت ڈھل گئے۔ اچھا ردھم، میری بات سنو، شام میں جب اسکوٹی آئے گی تو تم جانتی ہو گھر میں ہنگامہ ضرور ہوگا۔
تمہارے ماموں اور ممانی چاہے کچھ بھی کہتے رہیں، تم نے ایک لفظ بھی اپنے منہ سے نہیں نکالنا۔ اگر تم نے انہیں جواب دیا تو میں سچ میں تم سے بات کرنا بند کر دوں گی۔ ردھم نے انہیں بے بسی سے دیکھا، لیکن امی کے تاثر بتا رہے تھے کہ وہ اب کی بار اس کی بات نہیں مانیں گی، اس لیے ردھم نے ہتھیار ڈال دیے تھے۔ وہ اس وقت بے حد خوش تھی اور بحث نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے وہ سر ہلا کر اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی تھی۔ کمرے میں آ کر اس نے جلدی سے دروازہ بند کیا۔ کنڈی لگا کر وہ بیڈ کے پاس آئی۔ بکے اس نے احتیاط سے سائڈ ٹیبل پر رکھا اور پھر بیگ کی زپ کھول کر اسے بیگ پر الٹ دیا۔ وہاں سے ایئر رنگز اور اس کی کتابیں گری تھی، اور وہ رقم بھی جو امی نے اسے اسکوٹی کے لیے دی تھی۔ اس نے سوچ لیا تھا یہ رقم تو وہ نمل کو دے دے گی، کیونکہ اگر امی کو واپس کرے گی تو امی اس سے لاکھ طرح کے سوال کریں گی، جس کا جواب وہ فی الحال نہیں دینا چاہتی تھی، اور نمل کو پیسوں کی ضرورت بھی ہے، تو چلو یہ اس کے کام آ جائیں گے۔ ردھم نے دل میں سوچ کر اس رقم کو تکیے کے نیچے رکھا اور پھر رنگز اور ایئر رنگز کو اٹھا کر وہ الماری کی طرف بڑھ گئی۔ اس کا شدید دل کر رہا تھا کہ وہ یہ سب پہن لے، بار بار خود کو شیشے میں دیکھے، لیکن یہ ناممکن تھا۔ وہ چیزیں اپنی قیمت خود بولتی تھیں، اور امی کو ایسی چیزوں کی بہت اچھی پہچان تھی۔ اگر وہ پہن کر پھر جاتی تو امی لازمی اس سے سوال کرتی، اس لیے اس نے دل پر بڑا سا پتھر رکھ کر ان ساری چیزوں کو اپنے جیولری باکس میں رکھ کر کپڑوں کے نیچے چھپا دیا۔ عصر ڈھل کر مغرب میں شامل ہوتی، کراچی شہر کو تاریکیوں کے حوالے کرتی۔ سورج کی سمٹتی کرنوں کے ساتھ سمندر میں ڈوب رہی تھی۔ آسمان پر اداسی سی پھیلی تھی، اور نیچے ماموں والے پورشن میں ہنگامہ ہو رہا تھا۔ ممانی تالیاں پیٹ پیٹ کر ردھم کو برا بھلا کہہ رہی تھی۔ بہت اچھے، اب اس نے اسکوٹی بھی لے لی، آپ نے اسے منع بھی کیا تھا، لیکن یہ نہیں مانی اور اس کی ماں بھی نہیں مانی۔ اس کی ہر ضد پوری کر دیتی ہے۔ اب یہ سڑکوں پر ہماری عزت نیلام کرتی پھرے گی۔ پہلے اس کی دوست کم تھی جو اسے یہاں چھوڑنے آ جاتی تھی۔ مجھے تو دیکھ کر ہی شرم آتی تھی کیسے یہ دونوں بیٹھی ہوتی تھی اس موٹر سائیکل پہ۔ لڑکیاں بھلا اچھی لگتی ہیں یوں آوارہ سی حرکتیں کرتی ہوئی؟ اس کے تو چلو ماں باپ نہیں ہے، اس کے سر پہ کوئی بھی نہیں ہے، اس لیے وہ بے لگام ہو گئی ہے، لیکن تم تو بھرے پورے گھر میں بیٹھی ہو، تمہیں شرم آنی چاہیے۔ اس آوارہ کے ساتھ پھر پھر کر تم بھی آوارہ ہو گئی ہو۔ اب میری بیٹیاں دیکھیں گی تو کل کو وہ بھی ضد کریں گی۔ ممانی نے اتنا کہہ کر سر نامے ہلایا۔ نہ بی بی نہ، ہم اس موٹر سائیکل کو گھر میں کھڑا ہونے نہ دیں گے، اسے تو ابھی کے ابھی واپس کروائیں گے، یا میں تو کہتی ہوں آگ لگا دیں اس شیطان کے چرخے کو۔ بے شک ممانی یہاں پر ماموں کو اکسا رہی تھی کہ وہ سچ مچ ردھم کی موٹر سائیکل کو آگ ہی لگا دے، اور ردھم انہیں سلگتی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ امی نے مضبوطی سے اس کی کلائی کو تھام رکھا تھا، وہ اس کے وجود میں ہونے والی لرزش کو محسوس کر رہی تھی۔ ان کے ہاتھ کی ہتھیلیاں پسینے سے بھیگ گئی تھی۔ انہیں بے حد ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں ردھم ممانی یا ماموں سے بدتمیزی ہی نہ کر لے، کیونکہ ممانی جو کچھ کہہ رہی تھی ردھم یہ سب صرف اور صرف اپنی امی سے کیے گئے وعدے کی وجہ سے سن رہی تھی۔ ممانی کی پوری بات سننے کے بعد ماموں نے ہنکارا بھرا ردھم کو دیکھا۔ ان کے چہرے پر بلا کی سنجیدگی اور لہجے میں روب تھا۔ میں نے منع کیا تھا نا کہ تم اسکوٹی نہیں لوگی، پھر تم نے کیوں لی؟ وہ بھاری آواز سے بولے۔ ردھم نے گردن موڑ کر ان کی جانب دیکھا۔ میں نے بھی آپ کو بتایا تھا کہ میں اسکوٹی لوں گی، مجھے یونیورسٹی آنے جانے میں مسئلہ ہوتا ہے۔ اس کی بات پر امن جو لاؤنج میں ہی موجود تھا وہ فوراً بولا، ردھم میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ تم میرے ساتھ چلی جایا کرو، لے بھی میں آیا کروں گا۔ ردھم نے اس پر اچٹتی نگاہ ڈالی۔
مجھے تمہاری مدد کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میرے ہاتھ پاؤں سلامت ہیں۔ میں اپنے سارے کام خود کر سکتی ہوں۔ امن کے چہرے کے سارے رنگ اڑ گئے۔ وہ اس طرح کا جواب ردھم کی جانب سے توقع نہیں کر رہا تھا۔ وہ چپ سا ہو گیا، لیکن اس کی امی چپ نہ رہ سکی۔ انہوں نے فوراً کہا، ہاں ہاں، اگر یہ تمہارے ساتھ آنے جانے لگ گئی تو اس کے آوارہ پن کو کیسے تسکین ہوگی؟ یہ جو اس کے اندر کی آگ ہے، جو اسے گھر میں ٹکنے نہیں دیتی، وہ کیسے بجھے گی؟ نہ جانے کہاں کہاں منہ مارے گی اب یہ موٹر سائیکل پر بیٹھ کر۔ ردھم سے اب کی بار برداشت نہ ہوا۔ اس نے اپنی کلائی کو چھڑوانے کی کوشش کی۔ وہ کچھ بولنے لگی کہ امی نے فوراً اسے ٹوکا، اسے آنکھیں دکھائیں اور پھر اپنی بھابھی کی طرف دیکھا۔ بھابھی ایسے تو مت کہیں۔ وہ بس ردھم کے لیے اتنا ہی کہا کرتی تھی، اور مومانی کو جیسے اور موقع مل جاتا تھا۔ ہاں ہاں، تم کرو اس کی طرفداری۔ کوئی ایک بھی شوق اس لڑکی میں لڑکیوں والا ہے؟ انہوں نے سرنفی میں ہلایا۔ ایک بھی شوق نہیں ہے اسے۔ پورا دن پہلے جب یہ چھوٹی تھی، لڑکوں کے ساتھ گھومتی پھرتی رہتی تھی، کھیلنا کودنا ان کے ساتھ، اور گھر میں اس کے مزاج نہیں ملتے تھے۔ یہ سب تمہاری ڈھیل کا نتیجہ ہے۔ تم اسے شروع سے ہی دو ہاتھ لگاتی تو آج ہم سب کے منہ کو نہ آ رہی ہوتی۔ امی ان کی بات پر بے بسی سے بولی، بھابھی میں اسے بہت سمجھاتی ہوں، لیکن یہ نہیں مانتی۔ ردھم نے حیرت سے اپنی امی کو دیکھا، پھر اس کے چہرے پر تلخ مسکان پھیل گئی۔ اس نے ایک جھٹکے سے اپنی کلائی کو چھڑوایا اور دو قدم آگے آ کر سینے پہ ہاتھ باندھ کر بولی، نہ ہی میں آوارہ ہوں اور نہ ہی میری دوست، اور جہاں تک بات سکوٹی کی ہے تو وہ اسی گھر میں رہے گی۔ وہ مزید بولتی کہ مومانی تڑک کر بولی، ہاں، اور یہ گھر تمہارے باپ کا ہے۔ تم جیسی لاوارث کو اٹھا کر یہ تو فاطمہ جناح کے عہدے پر فائز ہو گئے، لیکن ہم تمہاری یہ بکواس نہیں سنیں گے۔ یہ ہمارا گھر ہے اور اس میں وہی ہوگا جو ہم چاہیں گے۔ مومانی کے لبوں پر استزاحیہ مسکراہٹ تھی۔ وہ زہریلی نگاہوں سے ردھم کو دیکھ رہی تھی، جو بالکل ششدر کھڑی تھی۔ مومانی اب اس کے بولنے کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اب ردھم کچھ بھی نہیں کہہ پائے گی۔ اسے جب بھی لاوارث کہا جاتا تھا، اس کی زبان پر ایسے ہی تالے لگ جاتے تھے۔ اس کی آنکھوں کے گوشے بھیگنے لگتے۔ وہ بڑے ضبط سے اسے اپنے لرزتے وجود کو مٹھیاں بھیج کر قابو کرتی تھی، ورنہ اسے لگتا تھا جیسے وہ اب نہ چل سکے گی اور نہ ہی کچھ بول سکے گی۔ اس نے لرزتے کپکپاتے لبوں سے کچھ کہنے کی جسارت کی، لیکن وہ ناکام رہی۔ اس کے گلے میں آنسوؤں کا گول پھنس گیا تھا۔ بھابھی، آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ بس چپ ہو جائیں۔ امی نے آگے بڑھ اس کی کلائی کو دوبارہ سے تھاما۔ ردھم گہرے گہرے سانس بھر رہی تھی۔ پھر اس نے ایک جھٹکے سے اپنی کلائی کو چھڑوایا اور اپنی امی کو ایک نگاہ دیکھنے کے بعد وہ گھر سے نکل گئی تھی۔ اس کا رخ اپنی منزل کی جانب تھا۔ پھر اس کے بعد وہ نہیں جانتی کہ نیچے کیا ہوا، امی نے کیسے ان سب کو راضی کیا۔ لیکن جب امی اوپر آئیں تو منہ دھو کر لاؤنج میں بیٹھی تھی۔ امی اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ تم مومانی کی باتیں دل پر نہ لینا، تو میری بیٹی ہو۔ ردھم نے بے تاثر چہرے سے ان کی طرف دیکھا۔ اگر میں آپ کی سگی بیٹی ہوتی تو آپ مجھے کبھی بھی اتنا سب کچھ ہونے کے بعد بھی اس گھر میں نہ رکھتی، لیکن میں آپ کی بیٹی نہیں ہوں، اس لیے مجھے یہ سب سننا پڑتا ہے۔ میں یہ گھر چھوڑ دینا چاہتی ہوں، لیکن آپ مجھے جانے بھی نہیں دیتی، اور آپ میرا کسی بات کو لے کر ساتھ بھی نہیں دیتی۔ وہ لوگ اتنا کچھ مجھے کہہ دیتے ہیں۔ وہ یہ کہہ کر رکی۔ اس نے گہرا سانس بھرا۔ ایک بار پھر اس کے اندر جمع آنسوؤں کا غول اس کے گلے میں اٹک گیا تھا۔ اس نے اسے نگل کر کہا، پر خیر، مجھے ان ساری باتوں کی عادت ہو گئی ہے، اب میری دل جوئی نہ کیا کرے۔ جو ہو گیا میں بھول گئی، لیکن امی ایک دن جب میری نوکری لگ جائے گی نا، تو میں یہ گھر چھوڑ کر چلی جاؤں گی اور آپ کے کیے ایک ایک احسان کو اتار دوں گی۔ پھر میں آپ سے آزاد اور آپ مجھ سے۔ وہ یہ کہہ کر کھڑی ہوئی
اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اس کی امی بے دم سی ہو کر صوفے پہ بیٹھ گئی تھی۔ انہیں کبھی کبھی لگتا تھا ردھم کو لانا ہی نہیں چاہیے تھا، لیکن اللہ نے انہیں اولاد سے محروم رکھا، اسی لیے انہوں نے ردھم کو رکھ لیا تھا، پر وہ کبھی بھی ردھم کا ساتھ نہیں دے پائیں۔ اس بات کا گلٹ انہیں اندر ہی اندر ختم کر رہا تھا۔ رات میں جب راغب نے اس کے پاس کال کی تو وہ اس کی آواز سے ہی محسوس کر چکا تھا کہ ردھم ٹھیک نہیں ہے۔ اس نے پوچھا، تمہاری طبیعت ٹھیک ہے؟ ردھم پہلے تو اس کے سوال پر چونکی۔ اس نے بات کرتے ہوئے ایک بار بھی راغب پہ ظاہر نہیں ہونے دیا تھا کہ وہ اداس ہے، لیکن پھر بھی وہ جان گیا تھا۔ جی میں ٹھیک ہوں، پھر مجھے کیوں نہیں لگ رہی؟ وہ برجستگی سے بولا تو ردھم کی زبان پر تالے لگ گئے۔ وہ بھی سوچ ہی رہی تھی کہ کیا کہے۔ پھر راغب کی دوسری جانب سے آواز آئی، تمہارے گھر والوں نے تمہیں کچھ کہا ہے؟ اس کے لہجے میں تشویش در آئی تھی۔ ردھم کو لگا اب وہ اس بات کو کور نہیں کر پائے گی، اس لیے اس نے سچ سچ بتا دیا۔ ممانی اور ماموں کو اچھا نہیں لگا۔ میرا سکوٹی خرید لینا، وہ چاہتے ہیں کہ میں یہ سکوٹی واپس کر دوں، لیکن میں ایسا نہیں چاہتی۔ اس نے آخر میں بات مدھم لہجے میں کہی تو راغب دوسری جانب سے بولا، تو پھر وہ لوگ کون ہوتے ہیں تم پر حکم چلانے والے؟ میں نے تمہیں کہا تھا کہ تم نے ڈرنا نہیں ہے، زیادہ کچھ تو نہیں کہا نا انہوں نے؟ ردھم اس کے سوال پر کچھ دیر خاموش رہی، پھر اس نے کہا، اگر انہوں نے مجھے زیادہ کچھ کہا ہوگا تو آپ کیا کریں گے؟ وہ اس کا اس بات پر جواب سننا چاہتی تھی، اور راغب پہلے سے ہی سب کچھ سوچ کر بیٹھا تھا۔ تو میں تمہیں ابھی لینے آ جاؤں گا۔ پہلے جو کچھ تمہارے ساتھ ہوتا رہا تب میرا تم سے کوئی سروکار نہیں تھا، کیونکہ میں تمہیں نہیں جانتا تھا، لیکن اب تم میری بیوی ہو، تمہاری زندگی پر میرا اختیار ہے، اور کوئی میری معصوم سی چھوٹی سی بیوی کو کچھ کہے، میں یہ بات ہرگز برداشت نہیں کروں گا۔ تم بس مجھے ایک بار کہنا کہ تمہیں میری ضرورت ہے، میں فوراً آ جاؤں گا۔ ردھم نے بے ساختہ آنکھیں سختی سے مینچ لیں۔ تحفظ کا شدید احساس جو اس کے چاروں جانب کسی حصار کی طرح کھنچ گیا تھا، اسے لگا کہ اب باقی سارے لوگ اس لائن کے پار کھڑے ہیں اور ہاتھ بڑھا بڑھا کر ردھم کو چھونا چاہتے ہیں، لیکن کوئی بھی دکھ، پریشانی، کسی کی بھی باتیں اسے چھو نہیں پائیں گی، کیونکہ اس کے پاس اب راغب چوہان کا ساتھ تھا۔ آپ کو ڈر نہیں لگتا؟ راغب اس کی بات پر الجھ کر پوچھنے لگا، کس بات کا؟ آپ اتنے بڑے آدمی ہیں، میرا نام آپ کے ساتھ جڑ گیا ہے، اور آپ میرے گھر آئیں گے تو میڈیا میں یہ بات پھیل جائے گی، اور پھر اس کے بعد اس سے آگے کی بات راغب نے پوری کی تھی، تو پھر کچھ نہیں ہوگا۔ میڈیا چند دن اس بات کو گھمائے گی، کھینچے گی، پھر بھول جائے گی، اور میں ہر مقام پر کھڑا ہو کر کہوں گا کہ تم میری بیوی ہو، اور جہاں تک میرے ڈرنے کی بات ہے تو میں اب نہیں ڈرتا۔ ردھم اس کی بات کو سمجھ نہ سکی تھی، لیکن وہ چپ ہو گئی تھی اور اس بات پر خوش ہو رہی تھی کہ راغب اس کے ساتھ ہے۔ نمل کا آج نوکری کا پہلا دن تھا، یا یہ کہنا بہتر ہوگا کہ پہلی رات تھی۔ وہ دوپہر میں 3 بجے ہوٹل پہنچ گئی تھی۔ سٹاف اچھا تھا، مینیجر بھی اچھا تھا، آرڈر ٹیکر بھی، جن کے ساتھ اس کی ڈیوٹی لگی تھی، وہ سب لوگ اچھے تھے۔ ایک ہی دن میں وہ سب کے ساتھ گھل مل گئی تھی۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ یہاں پر کام میں اپنا جی جان لگا دے گی۔ یہ ہوٹل 3 حصوں میں بٹا ہوا گراؤنڈ فلور ہوٹل تھا، جس میں ایک حصہ پاکستانی، دوسرا چائنیز اور تیسرا ٹرکش فوڈ کا تھا، اور پھر ایگزیکٹو لاؤنج تھا، جہاں پر راہداری سے گزرنے کے بعد سامنے ہی ڈائس رکھا تھا۔ چونکہ ردھم پڑھی لکھی تھی اور انگلش بولنا اور سمجھنا بہتر جانتی تھی، اس لیے اس کی ڈیوٹی ڈائس پر تھی کہ وہ ڈائس پر کھڑی ہو کر ہر آنے والے گیسٹ کو گریٹنگ دے۔ وہ کالی پینٹ اور لیڈیز آفس شرٹ میں ملبوس، گلے میں بو ٹائی پہنے
سیاہ بالوں کا جوڑا بنا کر چہرے پر مسکان سجائے کھڑی تھی۔ ہر آنے والے کو وہ سر کے خم سے سلام کرتی اور مسکرا کر ان کا حال احوال پوچھنے کے بعد انہیں ویلکم کہتی۔ راہداری میں سے تیز تیز قدم اٹھاتا جو شخص سامنے سے چلتا ہوا آ رہا تھا، اسے دیکھ کر ردھم کی مسکراہٹ سمٹ گئی۔ اس نے آنکھوں کو سکیڑ کر سامنے دیکھا اور پھر وہ تیزی سے ڈائس کے نیچے بیٹھ گئی۔ اف اللہ، یہ یہاں کہاں سے آ گیا؟ شایان سامنے سے مضبوط قدم اٹھاتا اس وقت آفس ڈریس میں ملبوس تھا۔ اس کے گھنے گھنے بال ماتھے پہ بکھرے تھے، چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا، آنکھوں میں ہمیشہ جیسا سرد پن تھا اور لب سختی سے آپس میں بھنچے ہوئے تھے۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتا راہداری میں آگے بڑھ رہا تھا، پھر وہ ہوٹل کے مین آفس میں چلا گیا۔ نمل اسے تھوڑا سا چہرہ نکال کر دیکھ رہی تھی۔ اسے آفس میں جاتا دیکھ وہ ابھی یہ سوچتی کہ شایان وہاں کیا کرنے گیا ہے کہ تبھی اس کے کاندھے پر کسی نے ہاتھ رکھا تو وہ سٹ پٹا گئی۔ تم یہاں نیچے بیٹھ کر کیا کر رہی ہو؟ اس کی ساتھی ویٹرس نے اسے حیرت سے دیکھتے ہوئے سوال کیا تو وہ جلدی سے کھڑی ہوئی، اپنا اٹکا سانس بحال کیا اور بولی، میں اس لڑکے سے بچ رہی تھی۔ کس لڑکے سے؟ ساتھی ویٹرس نے سوال کیا تو نمل نے ناگواری سے آفس کے دروازے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، وہ جو ابھی آفس میں گیا ہے، تمہیں نہیں پتہ؟ وہ ہماری یونیورسٹی میں پڑھتا ہے اور ایک نمبر کا کھڑوس انسان ہے، پیسے کا بہت گھمنڈ ہے اسے۔ وہ آگے بھی شایان کی شان میں چند اور القاب کہتی کہ اس لڑکی نے جلدی سے اس کے لبوں پر ہاتھ رکھا۔ چپ رہو، کیوں پہلے دن ہی نوکری سے فارغ ہونا چاہتی ہو؟ تمہیں پتہ ہے وہ کون ہے؟ نمل نے اس کا ہاتھ اپنے لبوں سے ہٹایا اور پہلوؤں پہ ہاتھ رکھ کر بولی، کون ہے؟ اس کا اندازہ چڑھا ہوا تھا، تبھی اسے لگا کہ وہ کبھی بھی ہل نہیں پائے گی۔ وہ اس ہوٹل کی مالک کے بیٹے ہیں، سنا ہے کہ اب یہ ہوٹل انہی کے انڈر آیا گیا۔ وہ یہاں کے نئے باس ہیں، اب وہی اس ہوٹل کو اوورٹیک کریں گے۔ اور تم جو یہاں پر ڈائس پر کھڑی ہو، تمہاری ڈیوٹی صرف یہاں ڈائس پر کھڑے رہنا ہی نہیں ہے، تمہیں باس جب بلائیں گے تمہیں وہاں جانا پڑے گا، ان کے ذاتی کام بھی کرنے پڑیں گے، انہیں چائے کافی وغیرہ سب کچھ دینا پڑے گا، اور تم ہو نہ جانے ان کے بارے میں کیا کچھ کہہ رہی ہو۔ دیکھو، اب تو میرے سامنے کہہ دیا، لیکن دوبارہ یہ الفاظ اپنے منہ سے نہ نکالنا، ورنہ تمہیں ابھی کے ابھی یہاں سے چلتا کر دیا جائے گا۔ وہ لڑکی نمل کو وارن کرتی وہاں سے چلی گئی، اور نمل کو لگا کہ اب اس کے لیے ہلنا بولنا اور کچھ بھی سمجھنا محال ہو گیا ہے۔ تو وہ لڑکا جسے وہ آج ہی شرم دلا کر آئی ہے، وہ اس کا باس ہے۔ نمل کا بے اختیار سر دکھنے لگا۔ اس نے ڈائس پر دونوں ہاتھ رکھے اور اپنے سر کو تھام لیا۔ اسے اپنی حالت پر شعر یاد آیا، ہنسنے کے دن گزر گئے صاحب، وقت دفنا گیا، میرے ذوق بھی میرے شوق بھی جاری ہے۔ سو جناب، یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ۔ کوئی 10 دفعہ میں اٹکا اور 2 جگہ میں نے نام غلط لکھا، اینڈ دا ریزن از کہ میرے سر میں شدید درد ہو رہا ہے۔ سوچ رہا تھا وائس اوور نہ کروں، پھر میں نے کہا نو، لوگ خون کے پیاسے ہو جائیں گے، اس لیے کر دی۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔